بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ پیچھے اللہ رب العزت نے آل عمران کا ذکر کیا تھا اور نبیوں کا ذکر کیا تھا، تو اس میں بتایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر والوں کو اور عمران کے گھر والوں کو جہاں والوں پر۔ اس کی تشریح میں نے کر دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ آل عمران کے اندر 2 امکان ہیں۔ ایک یہ کہ عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا اور عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا، تو چونکہ آگے ذکر مریم علیہ السلام کا آ رہا ہے، ان کی ولادت کا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر آل عمران سے مراد، یعنی عمران سے مراد مریم علیہ السلام کے والد، اور آل عمران یعنی عمران کے گھر والوں سے مراد مریم علیہ السلام، ان کی ماں اور پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو فرمایا کہ یا اذ قالت امرأة عمران ربی، اب یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں عمران کی جو بیوی تھیں۔ عمران جو تھے مریم علیہ السلام کے والد، یہ نبی نہیں تھے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نیک آدمی تھے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یاد کرو وہ وقت، میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ یہ جو اذ آتا ہے کسی واقعے کے شروع میں، تو اس میں پھر یہ اذکروا کا لفظ نکلتا ہے عربی کے حساب سے، یعنی یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت، یاد کرو وہ وقت۔ تو یاد کرو وہ وقت جب کہا عمران کی عورت نے، یعنی کہ عمران کی بیوی نے۔ امرأہ ویسے کہتے ہیں عورت کو، لیکن جب اس کی نسبت کسی مرد کی طرف کی جائے تو پھر بیوی مراد ہوتی ہے۔ مرد کی عورت مطلب مرد کی بیوی۔ تو یاد کرو وقت جب کہا عمران کی بیوی نے ربی انی نذرت لک، ربی اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ یہاں اصل میں ربی تھا یا کے ساتھ، عربی قاعدے کے مطابق یا حذف ہو گئی، ختم ہو گئی اور زیر رہ گیا، تو اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانی آپ کے لیے، میں نے منت مانی آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا گیا، فتقبل منی، پس تو قبول کر لے مجھ سے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ یعنی کہ عمران کی بیوی، انہوں نے منت مانی، نظر مانی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، کافی عرصے سے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ میرے ہاں جو اولاد ہو تو وہ آزاد ہوگی دنیاوی کاموں سے، دنیاوی کاروبار سے، دنیاوی بوجھ اور مشقت سے، آپ کی عبادت کے لیے اور آپ کی دین کی خدمت کے لیے۔ گویا کہ انہوں نے یہ نظر مانی کہ میرے اولاد ہو، اور اولاد بھی جو ہے وہ صحیح سالم اور گویا لڑکا ہو، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو دستور تھا کہ لوگ اپنے
بچوں کو اللہ کی عبادت کے لیے لگاتے تھے اور اللہ کی دین کی خدمت کے لیے لگاتے تھے تو وہ لڑکوں کو لگاتے تھے، لڑکیوں کو نہیں لگاتے تھے۔ بہرحال تو آپ کو معلوم ہے لڑکیوں کے ساتھ بہت سے معاملات اور بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو گویا نظر مانی اور منت مانی تو گویا وہ لڑکے کی مانی، تو ان کے ذہن میں گویا دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ میرے اولاد ہو جائے صحیح سالم، اور دوسرا یہ کہ لڑکا ہو اور پھر میں اس کو جو ہے آپ کی عبادت کے لیے اور آپ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ یہ انہوں نے نظر مانی اللہ رب العزت کے واسطے، یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یاد کرو وہ وقت جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی آپ کے واسطے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، پس تو قبول کر لے مجھ سے، یعنی تو میری دعا بھی قبول کر لے، اور جس طرح میں چاہ رہی ہوں تو اس طرح جو ہے نا وہ لڑکا ہو جائے، اور لڑکے کو بھی آپ جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ یہاں تقبل منی یعنی میری دعا کو بھی قبول کر لیجئے، اور پھر اس بچے کو اپنی عبادت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے بھی قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہی جملہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو یہی جملہ قرآن نے نقل کیا ان کا بھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے کام پر اتراتے نہیں ہیں، اس کو اللہ رب العزت ہی کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لیجئے۔ اور قبول کرنے کے اندر گویا دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں یہ توفیق دیجئے، ہمیں ایسے اسباب و وسائل دیجئے کہ ہم یہ کام کر سکیں اور مکمل طور پر کر سکیں اور بہتر طور پر کر سکیں، اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی گویا دعا ہوتی ہے کہ جب یہ کام ہو جائے تو آپ اس کام کو ہمارے سے قبول کر لیجئے، یعنی ہمیں اپنی رضا اس کے بدلے میں عطا فرمائیے، اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیے۔ یہ نہیں کہ بس صرف کام ہو گیا تو چلو بس معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو گیا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرما لے تاکہ اس کا اجر و ثواب اور اللہ رب العزت کی رضامندی گویا اس کام سے جو مقصد ہے تو وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ تو گویا یہ اس جملے کے اندر دو دعائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کام اچھا اور مکمل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ رب العزت کی اس کی بدلے میں رضامندی اور اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ تو یہی جملہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ عمران کی جو بیوی تھیں مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے بھی یہی جملہ استعمال کیا، اور آگے بھی انک انت السمیع العلیم بھی وہی جملہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جملہ استعمال کیا تھا کہ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو وہاں پر ہی میں نے اس کی تشریح کی تھی، سننے والے ہیں یعنی ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں، ہمارے کاموں کو جاننے والے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو جاننے والے ہیں، آگے کے بھی حالات کو جاننے والے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں تو وہ کام آگے کس طرح جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوگا، خصوصاً دینی خدمت کے لیے، اور جس مقصد کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے پر وہ مقصد حاصل ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو فرمایا انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا دعا میں یہ کہا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سننے والے ہیں، یعنی میری دعا کو سن رہے ہیں، جاننے والے ہیں، میری نیت کو جانتے ہیں، اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پس جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی بیوی نے جنا اس کو، جنم دیا اس کو، یعنی یہاں پر ہا جو ضمیر ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران کی بیوی نے مؤنث کو جنم دیا، یعنی لڑکی کو جنم دیا۔ تو قالت ربی،
انی वضعتها انثى، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں نے اس کو جنا لڑکی۔ اب یہاں پر یہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ کا جو جملہ ہے کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، تو یہ جو جملہ ہے یہ گویا اس کو ہم کہیں گے کہ حیرت والا جملہ ہے اور گویا افسوس والا جملہ ہے، خبر والا جملہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کو بتا نہیں رہی، خبر نہیں دے رہی کہ میں نے جو ہے لڑکی کو جنم دیا ہے۔ اللہ کا تو معلوم ہے کہ کیا جنم دیا ہے، اللہ کا تو معلوم ہے۔ تو یہ جو جملہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مقصد ہے حیرت کا اظہار کرنا اور گویا افسوس کا اظہار کرنا۔ حیرت کا اظہار کرنا تو یہ کہ میں نے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ گویا لڑکا ہو تاکہ میں اس کو آپ کی عبادت کے لیے اور آپ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر سکوں، تو یہ لڑکی ہو گئی۔ اب لڑکی کو کس طریقے پر میں جو ہے آپ کی عبادت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کروں، اور افسوس گویا اس بات پر کہ جو وہ چاہ رہی تھیں، دو مقصد تھے ان کے، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ ایک تو یہ کہ لڑکا ہو، دوسرا یہ کہ لڑکا ہو تو میں اس کو دین کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے وقف کروں۔ تو یہ دونوں مقصد گویا فوت ہوتے ہوئے ان کو نظر آ رہے تھے، یہ دونوں مقصد گویا ان کو فوت ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ لڑکا بھی نہیں ہوا، اور جب لڑکا نہیں ہوا تو اب میں اس کو دین کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے کیسے وقف کروں، تو اس پر گویا کہ ان کو افسوس بھی تھا۔ تو یہ جملہ حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثر کے اعتبار سے ہے۔ تو قالت ربی انی وضعتها انثى، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں نے اس کو جنا لڑکی۔ واللہ اعلم بما وضعت، یہ جملہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے، بما وضعت اس کو جو اس نے جنا۔ یہاں اللہ رب العزت نے بڑا معنی خیز جملہ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عورت نے بچہ جنا ہے تو عورت خوب جانتی ہے کہ میں نے کیا جنا ہے، لیکن یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس نے کیا جنا ہے، کیونکہ وہ جو عورت ہے، وہ جو ماں ہے، وہ تو ظاہری اعتبار سے دیکھ رہی ہے اور حال کے اعتبار سے، موجودہ حالت کے اعتبار سے دیکھ رہی ہے کہ یہ لڑکی میں نے جنی ہے اور اس کو کس طرح عبادت کے لیے اور خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو بخوبی معلوم ہے، اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے اور یہ کتنی صلاحیتوں والی لڑکی ہے، یہ کتنی صلاحیتوں والی لڑکی ہے، اور اس سے اللہ رب العزت نے آگے کیا چلانا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کس کا ذریعہ اور کس کا سبب بنانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا ذریعہ بنایا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، یہ جملہ بھی اللہ رب العزت کا ہے۔ فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے مرد عورت کی طرح، یعنی الذکر مرد مذکر، انثی مؤنث۔ الذکر میں یہاں جو ذکر مراد ہے، لڑکا مراد ہے، یہ وہ لڑکا جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں تھا، مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں جو لڑکا تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لڑکا جو تمہارے ذہن میں ہے وہ لڑکا ایسا نہیں ہے جیسے کہ یہ لڑکی ہے۔ یہاں پر الانثی سے مراد وہ لڑکی جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جنم دی، جن کا نام مریم رکھا گیا۔ تو الانثی سے مراد مریم علیہ السلام، اور الذکر سے مراد وہ لڑکا جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں تھا کہ لڑکا ہو، ایسا لڑکا ہو اور اس کو جو ہے عبادت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حیرت مت کر اور افسوس مت کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی حیرت کو اور افسوس کو دور فرما رہے ہیں کہ جو لڑکا تیرے ذہن میں تھا وہ لڑکا ویسا نہیں ہے جیسے کہ یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے ہر اعتبار سے،
آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے وہ لڑکا مؤنث کی طرح، لڑکی کی طرح. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے الذکر کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ یہ لڑکی، کیونکہ لڑکی تو جنم دی جا چکی ہے، لڑکی تو موجود ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا بظاہر کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی طرح نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں. لیکن اللہ نے جو جملہ استعمال کیا وہ دیکھیں کیا استعمال کیا کہ وہ لڑکا نہیں ہے اس لڑکی کی طرح جس کو تو نے جنم دیا. اس کی وجہ، اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں لڑکا ہی بسا ہوا تھا، لڑکا ہی بسا ہوا تھا ان کے ذہن میں، اور اسی لیے ان کو حیرت اور افسوس ہو رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس لڑکے ہی کے اعتبار سے بات کی اور یہ بتا دیا کہ جو لڑکا تیرے ذہن میں بسا ہوا ہے وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے. جو لڑکا تیرے ذہن میں بسا ہوا ہے وہ کم درجے کا ہوتا، جو ہم نے تجھے لڑکی دی ہے وہ زیادہ بڑے مرتبے کی اور زیادہ درجے کی ہے. تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے گویا مریم علیہ السلام کا نام رکھا. دیکھیں آپ، مریم ویسے کہتے ہیں پاک دامن کو، پاکیزہ کو. عجیب بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی بچی تھیں، یہ ابھی بچی تھیں، اللہ نے مریم نام رکھا. مریم پاک دامن اور پاکیزہ کو کہتے ہیں. آگے جا کر اس عورت پر، اس لڑکی پر تہمت لگنی تھی تو اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی سے اس تہمت کی نفی کر دی. آگے جا کر اس لڑکی کے اوپر زنا کی تہمت لگنی تھی، زنا کا الزام لگنا تھا، اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا، بچپن میں ہی بتا دیا کہ یہ تو پاکیزہ ہے، یہ پاک دامن ہے. تو فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ میں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں نے اس کو پناہ میں دیا تیرے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ جو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم کا جو جملہ ہے، یہ میں نے ابھی کہا کہ اللہ رب العزت نے نام رکھا. اصل میں اس جملے میں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو وہی جو میں نے ابھی بتائی کہ اللہ رب العزت کا یہ جملہ ہے کہ میں نے اس کا نام رکھا مریم، کہ گویا اللہ رب العزت نے نام رکھا مریم. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا یہ جملہ ہے کہ میں نے اس کا نام رکھا مریم. تو بہرحال اگر مریم علیہ السلام، یعنی اگر مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہ نام رکھا تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ نام کس نے ڈالا؟ مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ نام کس نے ڈالا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے ڈالا. تو گویا اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے ان کا نام، اگر پہلی تفسیر لیں تو گویا ان کا نام مریم تجویز کر دیا، یعنی پاک دامن، پاکیزہ. اور اگر نام رکھا مریم علیہ السلام کی والدہ نے تو ذہن میں تو اللہ نے ڈالا، تو گویا اللہ رب العزت نے پہلے ہی ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ گویا پاکیزہ لڑکی ہوگی، پاک دامن ہوگی. اور گویا جب نام رکھ دیا تو آپ کو پتا ہے کہ نام رکھنے کے بعد سب وہی نام استعمال کرتے ہیں، گھر والے بھی وہی نام استعمال کرتے ہیں، باہر والے بھی وہی نام استعمال کرتے ہیں. تو گویا یہ وہ لڑکی ہے جو اسی نام سے پکاری جائے گی اور جانی پہچانی جائے گی، پاک دامن اور پاکیزہ. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ انی اعیذها بک، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کے، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی شیطانی اثرات نہ ہو، کسی بھی قسم کے کوئی برے حالات اس پر نہ آئیں. وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کے، اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. جو مختلف قسم کی معصیت اور پھر پریشانی آتی ہیں وہ شیطان مردود کی وجہ سے آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر بھی ہم
یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطان مردود سے. تو فرمایا کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی، آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی. ذریتہ کو الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ اولاد تو ابھی ہوئی نہیں تھی اس بچی کی اولاد تو نہیں ہوئی تھی ابھی، اس لیے ذریتہ کو الگ سے ذکر کیا کہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. گویا یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ بچی ہے جو کہ اللہ کی پناہ میں رہے گی شیطان مردود سے. تو جو بچی شیطان مردود کے بہکاوے سے اور شیطان مردود کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں ہو تو وہ بچی خدا نہ خواستہ کوئی برا کام کر سکتی ہے. یہ دعا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ دعا ذکر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان چھوتا ہے، لیکن سوائے مریم علیہ السلام کے اور ان کے بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی تھی، اور گویا مریم علیہ السلام کی والدہ کی جو دعا تھی یہ اس کی قبولیت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو شیطان کے چھونے سے اور شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھا. اب رہا یہ سوال کہ مثال کے طور پر اس حدیث میں جو یہ ذکر کیا گیا کہ ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے، تو کیا نبیوں کو بھی شیطان چھوتا ہے، اور کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے چھوا تھا؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ سب بچوں کو شیطان چھوتا ہے سوائے ان دو کے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر بچے سے وہ بچہ مراد ہو جو نبی نہ ہو، جو کہ نبی نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ بچہ جو نبی نہیں ہوتا اس کو شیطان چھوتا ہے سوائے مریم علیہ السلام کے، کیونکہ وہ بھی بہرحال نبی تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو شیطان نے نہیں چھوا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نبیوں کو بھی شیطان نے چھوا ہوگا ولادت کے موقع پر، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے چھوا ہوگا ولادت کے موقع پر، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیطان کا اس کے اوپر اثر بھی ہوا ہو. جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے شیطان؟ فرمایا کہ ہاں ہے، لیکن میں نے اس کا قابو پا لیا ہے. تو شیطان کا ہونا یا شیطان کا بہکانا یا شیطان کا چھونا یہ اور بات ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیطان کے وہ اثرات بھی قبول کرے اور شیطان کے بہکاوے میں بھی آئے. تو ہو سکتا ہے کہ اور نبیوں کو بھی شیطان نے چھوا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ولادت کے موقع پر شیطان نے چھوا ہو، لیکن اس چھونے کا کوئی اثر نبیوں پر نہیں ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو بہرحال اب رہا یہ کہ پھر ان کی کیا خصوصیت ہے. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو کچھ خصوصیتیں عطا فرماتے ہیں جو دوسروں کو عطا نہیں فرماتے. جیسے پیچھے بھی آپ کچھ باتیں پڑھ چکی ہیں، بنی اسرائیل کو بہت سی خصوصیتیں وہ دی گئیں جو اور لوگوں کو نہیں دی گئیں. تو بعض شخصیتوں کو، اور جیسے آگے یہ پیچھے گزرا، جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ معجزات اور نبیوں کو نہیں دیے گئے، جو معجزات اور نبیوں کو دیے گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیے گئے. تو اس طرح بعضوں کو بعض خصوصیتیں دی جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ خصوصیتیں اوروں کو بھی دی جائیں. تو ممکن ہے کہ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کی قبولیت کے طور پر ان دونوں کو عطا فرمائی ہو،
مریم علیہ السلام کو اور ان کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اوروں کے ساتھ یہ خصوصیت نہ ہو. لیکن میں نے بتا دیا کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی آیت کے تحت بیان کروں گا. تو فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں نے اس کو پناہ میں دیا آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. شیطان مردود الرجیم، رجیم کہتے ہیں مردود کو. مردود کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کیا ہوا. فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، سو اللہ رب العزت نے فرمایا فتقبلها ربها، اس کے رب نے اس کو قبول کر لیا. مریم علیہ السلام کی والدہ کو یہی فکر تھی کہ یہ تو بچی ہوئی ہے، اس کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے کیسے وقف کیا جا سکتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس بچی کو قبول کر لیا. اللہ رب العزت نے اس بچی کو قبول کر لیا. اور کیسا قبول کیا؟ فرمایا بقبول حسن، اچھی قبولیت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے. اچھا قبول کیا اللہ رب العزت نے اس کو. فتقبلها ربها، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے رب کی صفت ذکر کی، اپنی رب کی صفت ذکر کی، کیونکہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بچی کو کس انداز پر پالا. اللہ رب العزت نے اس بچی کو کیسے پالا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، سو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، اس کے پالنے والے نے، بقبول حسن، اچھے قبولیت کے ساتھ. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑھایا، اچھا بڑھانا. انبتہا اگایا، بڑھایا، نباتن حسنا اچھا. یہ جو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اچھا بڑھایا، اچھا اگایا، تو یہ اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بچی کی جو نشو نما ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی تھی. مریم علیہ السلام کی نشو نما بہت تیزی سے اور بہت اچھی ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے علمی صلاحیتیں بھی خوب عطا فرمائی گئیں، علمی صلاحیتیں بھی خوب عطا فرمائی گئیں، جسمانی صلاحیتیں بھی خوب عطا فرمائی گئیں، روحانی صلاحیتیں بھی خوب عطا فرمائی گئیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو وہ صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ ان سے بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے ایک بچے کو وجود عطا فرمایا. حالانکہ ایسا اور کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتا، ایسا اور کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ بغیر باپ کے اور بغیر بچے کے کسی عورت سے اللہ رب العزت نے بچہ پیدا کیا ہو، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ابھی ذکر نہیں کیا، لیکن آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ گویا یہ اسی واقعے کی تمہید ہے، اور اسی واقعے کے لیے اللہ رب العزت گویا سبب بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کو اس طرح بڑھا رہے ہیں اور ایسی خصوصیتیں ان کے اندر رکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر ان سے بچہ پیدا ہوگا بغیر شوہر کے. تو یہ فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ رب العزت نے ان کو اگایا، اچھا اگانا یعنی بڑھایا، اچھا بڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اللہ رب العزت نے ان کو سپرد کر دیا زکریا کے. زکریا علیہ السلام نبی تھے اور ان کے خالو تھے، یعنی کہ ان کی خالہ کے شوہر تھے، جو کہ ایک بڑے نبی بھی تھے، اور نبی ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کی دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے کچھ لوگ تھے جو اللہ رب العزت کی عبادت میں اور خدمت میں، دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے. تو ان کے درمیان قرآن اندازی ہوئی، جس کا ذکر آگے آئے گا. ان کے درمیان قرآن اندازی ہوئی، اور اس قرآن اندازی کے نتیجے میں کیونکہ
یہ وہ بچی تھی چونکہ غیر معمولی بچی تھی، تو اس کی محبت اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دل میں ڈال دی تھی، تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی تربیت کروں اور یہ میرے زیر کفالت رہے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا۔ اس قرعے کی تفصیل آگے آیت میں آئے گی۔ فرمایا کہ وکفلا زکریا، اور زیر اللہ رب العزت نے ان کو سپرد کر دیا زکریا کے۔ تو چنانچہ جو ہے یہ دن بھر جو ہے وہ ان کے لیے ایک محراب بنوا دی گئی۔ محراب کا مطلب جیسے ایک عبادت خانہ سا بنوا دیا گیا، اور یہ اس میں دن بھر عبادت کرتی تھیں اللہ رب العزت کی، اور رات کو جو ہے وہ اپنی خالہ کے ہاں چلی جاتی تھیں، رات کو اپنی خالہ کے ہاں چلی جاتی تھیں، اور دن بھر جو ہے وہ محراب میں عبادت کرتی تھیں۔ تو وقف والا زکریا، اللہ رب العزت نے ان کو سپرد کر دیا زکریا کے۔ اب ہوتا کیا تھا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی داخل ہوتے ان کے پاس زکریا محراب میں تو پاتے ان کے پاس روزی۔ یہاں فرمایا کہ زکریا محراب میں جب آتے، جب بھی، محراب عربی کا لفظ ہے، عربی حساب سے اگر دیکھا جائے تو محراب کا مطلب ہوگا لڑائی کا ذریعہ، کیونکہ حرب عربی میں لڑائی کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں۔ تو محراب لڑائی کا آلہ، چونکہ عبادت خانہ جو ہوتا ہے، عبادت خانہ یہ شیطان سے لڑائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ گویا یہاں پر انسان اپنے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ محراب میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے گویا اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے محراب کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی داخل ہوتے مریم علیہ السلام کے پاس زکریا محراب میں تو وجد عندها رزقا، پاتے ان کے پاس روزی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ روزی کس قسم کی، بے موسم پھل، اور یعنی کسی نے کوئی لایا نہیں، کیونکہ زیر کفالت تو زکریا علیہ السلام کی ہی تھی، تو زکریا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ چیز میں تو لایا نہیں، تو یہ چیزیں یہاں کہاں سے آ گئیں؟ مختلف قسم کے کھانے پینے، میوے، پھل، اور خصوصاً بے موسم۔ اور اسی طریقے پر جیسے میں نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ روحانی باتیں، علمی باتیں یہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ تو قال یا مریم انا لکی ھذا، تو کہا کہ اے مریم کہاں سے ہیں تیرے لیے یہ۔ انا کے معنی کیفا کے بھی آتے ہیں یعنی کہ کیسے، اور اینا کے معنی میں بھی آتے ہیں یعنی کہ کہاں۔ تو یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتا ہے کہ انا لکی ھذا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے آتے ہیں تیرے پاس، یہ چیزیں تیرے پاس کیسے آتی ہیں، یا یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں تیرے پاس۔ تو قال یا مریم انا لکی ھذا، تو کہا انہوں نے کہ اے مریم کہاں سے ہیں تیرے لیے یہ، میں نے تو دی نہیں۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ بے موسم بھی ہوتی تھی۔ قال ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، کہتی کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ اندازہ ہو اور پتہ چلے کہ مریم علیہ السلام کی جو بڑھوتری اور نشو و نما ہو رہی تھی وہ کس ماحول میں ہو رہی تھی اور کس انداز پر ہو رہی تھی، تاکہ آگے آنے والا جو واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے، تو آنے والے واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔
آنے والے واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، مریم علیہ السلام کی ولادت اور پھر ان کی نشو نما، ان کی کفالت اور اللہ رب العزت کے ان کے ساتھ مہربانیاں، اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کتنی غیر معمولی، گویا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ خصوصیتیں رکھی تھی. تو قالت ہوا من عند اللہ، کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے آتی ہیں. بھائی اللہ کے پاس سے کیوں کیسے آ جاتی ہیں بھائی؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے پاس سے کیوں نہیں آ سکتی؟ بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار. روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دینے والا، بلکہ خوب روزی دینے والا. رزاق کا جو لفظ ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی جس میں اضافی معنی ہوتے ہیں. رازق معنی روزی دینے والا اور رزاق خوب روزی دینے والا. تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار. اب اس موقع پر زکریا علیہ السلام کی ایک کیفیت بنی ان کی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. اس جگہ پکارا زکریا نے اپنے رب کو، اس جگہ پکارا زکریا نے اپنے رب کو. قالا کہا، اے میرے رب دیجئے مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد. اب حالانکہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پہلے بھی یقیناً یہ دعا کرتے رہے ہوں گے، پہلے بھی اللہ سے مانگتے رہے ہوں گے، لیکن اس موقع پر خاص ایک کیفیت ان کی بنی، ایک خاص ان کا جذبہ بنا. کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں گویا عین الیقین، یعنی ایک چیز انسان جانتا ہے دلیل کے اعتبار سے، کسی کے بتانے کی وجہ سے، اور ایک چیز انسان جانتا ہے دیکھنے کی وجہ سے. تو دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو جو کسی کے بتانے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں، یعنی وہ یقین جو علم سے آیا، بتانے سے آیا. اور ایک عین الیقین ہے وہ یقین جو کہ دیکھنے سے آیا. تو فرق ہوتا ہے دونوں یقینوں میں. حضرت زکریا علیہ السلام کو یقیناً علم الیقین تو پہلے سے بھی حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، کسی بھی عمر میں دے سکتا ہے، کیسے بھی دے سکتا ہے، لیکن گویا عین الیقین حاصل نہیں تھا. اب اس موقع پر مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات دیکھ کر کہ ان کو کیسے بے موسم اللہ رب العزت چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، روزی عطا فرما دیتے ہیں، تو مجھ کو بھی اللہ رب العزت بغیر اسباب کے عطا فرما سکتے ہیں اور عطا فرمائیں گے، باوجود یہ کہ جو ظاہری سبب ہیں وہ نہیں ہیں. جیسے آگے آئے گا کہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ کیسے مجھے بچہ ہو سکتا ہے کہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. تو بظاہر اسباب نہیں ہیں، اس کے باوجود اولاد کا ہو جانا. تو اس بات کا علم یقیناً زکریا علیہ السلام کو پہلے بھی تھا، لیکن عین الیقین نہیں تھا. اب مریم علیہ السلام کے ساتھ واقعات دیکھ کر کہ اللہ رب العزت ان کو گویا بغیر ظاہری اسباب کے جب عطا فرما رہے ہیں تو مجھ کو بھی بغیر ظاہری اسباب کے عطا فرما سکتے ہیں اور عطا فرمائیں گے. تو اس موقع پر جو عین الیقین حاصل ہوا اور اس سے جو جذبات اور کیفیات بنی، تو اس موقع پر انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت کو پکارا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا. آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کی وہ کیفیت و جذبہ بن جاتا ہے کہ جو دعا
کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتا ہے، دعا جس سے قبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ کیفیت و جذبہ نہیں بن پاتا۔ تو اس موقع پر جو زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کر لی۔ اور اگر آپ زیادہ غور کریں تو شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گی کہ کس طرح اللہ رب العزت اسباب بناتے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ہر سبب موقع مال کے اعتبار سے بالکل مناسب ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اس موقع پر اولاد کا ہونا تمہید تھا اور دلیل تھا مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر باپ اور بغیر شوہر کے بچے ہونے کی۔ یہاں واضح کر دیا اس واقعے سے کہ جب اللہ تعالی بغیر ظاہری اسباب کے بچہ دے سکتا ہے زکریا علیہ السلام کو، کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، بیوی ان کی بانجھ ہے، اللہ رب العزت جب ایسے موقع پر ان کو بچہ دے سکتے ہیں تو اللہ تعالی مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بھی بچے کا وجود عطا فرما سکتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت آپ دیکھیں یہ جتنے واقعات ذکر ہو رہے ہیں تو یہ بالکل موقع مال کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی اس میں کتنی حکمتیں اور کتنی مصلحتیں ہیں اور کتنی اس میں مناسبتیں، آپس میں کتنا تعلق اور آپس میں کتنا جوڑ ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے اولاد نہیں دی، چاہتے پہلے بھی اولاد دے سکتے تھے، لیکن اس موقع پر دی کہ جب مریم علیہ السلام کے وجود سے، مریم علیہ السلام سے ایک بن باپ کے بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اس کا زمانہ قریب تھا۔ تو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر دعا کی زکریا نے، پکارا زکریا نے ربہ اپنے رب کو، قال ربی حبلی، یہاں پر بھی ربی تھا اصل میں یا کے ساتھ، عربی قانون کے اعتبار سے یا ختم ہو گئی، زیر رہ گیا، تو اے میرے رب حبلی من لدن کا، دیجئے مجھے، حبلی یہاں پر آپ دیکھیں حبلی ہبا، تحفہ، ہدیہ، قرض نہیں، تحفہ ہدیہ دیجئے مجھے۔ تحفہ ہدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں دیا، دوسرا آپ کو دے رہا ہے، یہ ہوتا ہے تحفہ اور ہدیہ، کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، وہ آپ کو دے رہا ہے، یعنی یہ لین دین کا معاملہ نہیں ہے، صرف دین کا معاملہ ہے۔ ایک طرف سے ایک چیز دی جاتی ہے، دوسری طرف سے نہیں دی جاتی، اگر دوسری طرف سے بھی دی جائے وہ تو تجارت ہو گئی یا قرض کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ ہبا، اے میرے رب مجھے دیجئے، ہبا کیجئے، یعنی میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا، میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا، آپ مجھے بچہ دیجئے، آپ مجھے پاکیزہ اولاد دیجئے۔ حبلی من لدن کا، اور یہاں پر من لدن کا اپنی جانب سے، اپنے پاس سے، اس کے اندر دو اشارے ہیں۔ ایک تو یہ اشارہ کہ میرے پاس تو جو اسباب ہیں وہ تو کمزور ہیں، میرے پاس تو بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، تو میرے پاس تو کوئی سبب نہیں ہے، آپ اپنے پاس سے دیجئے، گویا آپ خود اسباب بنائیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے پاس سے دیجئے، گویا آپ ہی اس کے اندر اچھی خصوصیتیں اور اچھی صلاحیتیں پیدا فرمائیے، آپ ہی خود اس میں اچھی خصوصیتیں اور صلاحیتیں ڈال دیجئے۔ تو فرمایا کہ حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ، اور ذریہ اولاد طیبہ پاکیزہ، پاکیزہ اولاد دیجئے۔ یہ پاکیزہ اولاد کیوں مانگی؟ اس لیے کہ اگر خراب اولاد ہو تو بجائے رہا تو سکون کے پریشانی ہوگی، کیا فائدہ، خصوصاً بڑھاپے کا وقت ہے، بڑھاپے کا وقت ہے اور زیادہ پریشانی ہوگی، تو ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد ہو۔ اور جیسے ایک اور مقام پر ہے سورہ مریم میں کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ ایسا بچہ ہو جو میرا وارث بنے اور یعقوب کے گھرانے کا وارث بنے۔
یعنی جو ذمہ داری اور جو نبوت اور رسالت آپ نے مجھے دی تو وہ نبوت اور ذمہ داری آپ اس کو بھی عطا فرمائیے. تو ظاہر سی بات ہے نبوت اور رسالت اور دینی ذمہ داری جس کو دی جائے گی تو وہ تو پاک ہونا چاہیے نا. تو گویا یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو دعا ان کو گویا سکھلائی اور جو انہوں نے دعا کی تو وہ پاکیزہ اولاد کی اس لیے کی کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس اولاد کو اللہ رب العزت نبوت اور رسالت عطا فرمائیں اور گویا دین کی خدمت میں لگائیں. انکا سمیع الدعاء، بے شک آپ سننے والے ہیں دعا کے پکار کے، آپ سننے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے پر اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی.